انسان ہتھیار بناتا ہے، اسے استعمال بھی کرتا ہے، لیکن موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے موت کی آغوش میں جانے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھتا ہے۔ انسان دوا بناتا ہے، اسے مریض کو دیتا ہے، لیکن شفا اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کسی کو اسی دوا سے صحت عطا فرماتا ہے، اور کسی کے لیے یہی دوا زہر قاتل بن جاتی ہے۔ جب سے انسان نے اس زندگی پر سے غالب آنا سیکھا ہے، جب وہ کوئی نئی چیز بناتا ہے تو ایجاد یا انوینشن جیسے الفاظ تحریر کرتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا ایک ذرہ بھی اس نے نہیں بنایا۔ انسان کی تمام ایجادات، تخلیقات، تشکیلات کا سامان، مواد، یہاں تک کہ تمام اسباب اللہ نے اس دنیا میں ازل سے فراہم کر رکھے ہیں۔ انسان انہیں ڈھونڈتا ہے اور اللہ نے ان میں اعجاز چھپا رکھے ہیں، انہیں استعمال کرتا ہے، لیکن وہ اس مالک کائنات کا شکر گزار ہونے کی بجائے خالق اور موجد کے تمغے سجا کر اکر اکر کر چلتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں تباہی و بربادی، خیر و شر سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بم برسائے، گولیاں چلائے یا بایولوجیکل وار کرے، یہ سب کچھ انسان، بلکہ طاقتور انسان ہی کرتا ہے۔ وہی اس حیاتیاتی جنگ کا آغاز کرتا ہے اور وہی اس کو ختم کر سکتا ہے، لیکن یہی انسان اپنی شکست دینا کبھی پسند نہیں کرتا۔ جہاں یہ بے بس ہوتا ہے، ہارتا ہے، تو فوراً اس کی طرف توجہ دینا شروع کر دیتا ہے کہ سب سے بڑی قسم سازشی نظریہ ہے، جو آج کے دور میں بہت عام ہے۔ تمام سازشی نظریات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی مافوق الفطرت اور بالا ہستی کی جانب نہ چلا جائے، اور وہ کبھی بھی غیر معمولی واقعے کے بارے میں یہ تصور ذہن میں نہ لائے کہ ایسا کسی غیبی قوت کی وجہ سے ہوا ہے۔ مثلا جیسے افغانستان جیسے نہتے ملک میں تمام عالمی قوتوں کی ذلت امیز شکست کو کبھی حقانی نیٹ ورک پاکستان اور ISI کی خفیہ طاقت کا شاخسانہ بتایا جاتا ہے، اور کبھی یہ سازشی نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ دراصل امریکہ نے اپنا مقصد پورا کر لیا اور وہ خود ہی افغانستان سے نکلنا چاہتا تھا۔ زلزلوں، طوفانوں، سیلابوں، وباؤں کی انسان نے کوئی نہ کوئی مادی توجہ ضرور کی ہے، اور اپنے دماغ کو یہ بات کہہ کر قائل کیا کہ ہم تحقیق کی دنیا کے مسافر ہیں، ایک نہ ایک دن ہم ان سب پر سائنسی تحقیق اور قابو پا لیں گے۔ لیکن چونکہ جدید انسان سائنسی ترقی کی بہت بڑی دعویدار ہے، اس لیے آج جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایڈز اور ایبولا، سارس اور اب کرونا جیسے نہ نظر آنے والے دشمن کہاں سے آتے ہیں، ہم ان پر قابو کیوں نہیں پا سکتے، تو ان کا جواب چونکہ صرف بے بسی ہے، اس لیے ہر دفعہ ایک سازشی نظریہ یا تھیوری گھر کر پیش کی جاتی ہے۔ ایسی ہی کئی تھیوریاں کرونا وائرس کے بارے میں گردش کر رہی ہیں، مثلا کہ یہ ایک انسان کا تخلیق کردہ وائرس ہے جسے اس نے اپنے مخالفین کو زیر کرنے اور ان کی معیشت تباہ کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اس کی ویکسین بھی بہت پہلے ہی دریافت ہو چکی ہے، جسے وقت آنے پر سامنے لایا جائے گا تاکہ سرمایہ کمایا جا سکے۔ سازشی تھیوری دراصل ایک ایسا تیر ہے جس سے بیک وقت دو شکار کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ بتایا جائے کہ دنیا میں کچھ قوتیں ایسی بھی ہیں جن کی دسترس میں سب کچھ ہے، سارا نظام کائنات ان کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کے دماغ میں یہ تصور لایا جا سکے کہ وہ سارے کے سارے مل بھی جائیں تو ان قوتوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ صرف مہرے اور کٹ پتلیاں ہیں۔ دوستو، آج فری میسن جیسے یہ تمام شیطانی طاقتیں جیسے علومناتی، فری میسنز، یہ سب اس دنیا پر اپنا کنٹرول اور دجالی حکومت نافذ کرنے میں کوشاں ہے۔ ساری سازشی تھیوری اور اس سے جنم لینے والی انسانی بادشاہی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان امت بھی کرونا کی وبا کی وجہ سے پیدا ہونے والی بے بسی میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے ہاتھ پر ہاتھ دھرے کسی سائنسی معجزے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ وبا سے بچنے کی احتیاط اپنی جگہ لازم ہے، لیکن بیست امت کی ایک بھی آواز ایسی بلند ہوئی کہ ہم سے بہت سی غلطیاں ہو گئی جس کی پیدائش میں ہم اس عذاب میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ایسا عذاب جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ اس کے بارے تو اللہ نے بہت پہلے وارننگ بھی دے دی کہ ڈرو اس وبا سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم نہ کیا ہوگا۔ یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے انسان کی پھیلائی گندگی اور فضائی آلودگی اور ان لوگوں پر اپنی اثر ڈالتی ہے جن کا اس میں کوئی حصہ تک نہیں ہوتا۔ اجتماعی گناہوں اور اجتماعی خطاؤں کا عذاب بھی اجتماعی ہوتا ہے۔ جنگ چند لوگ ہی چھیڑتے ہیں اور کروڑوں لوگ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کی مثال اجتماعی ظلم اور گناہ پر اجتماعی معافی کی مثال ہے۔ جب یونس علیہ السلام کی قوم سجدے میں گری اور فضیل بن عیاض کے بقول یہ دعا کی، اے رب، بے شک ہمارے گناہ بڑے اور اونچے ہو چکے ہیں، اور آپ سب سے زیادہ بڑے اور سب سے زیادہ جلال والے ہیں، بس آپ ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرمائیں جو آپ کے شایان شان ہے، اور ہمارے ساتھ وہ نہ کریں جس سزا کے ہم لائق ہو چکے ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل اسلامی راز کو سبسکرائب کیجیے
اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ میں ہوں فہد عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی راز۔ السلام علیکم۔